بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی برکت رزق میں وسعت، دل کا سکون اور گھر کی خوشحالی ایک چھوٹی سی عادت سے جڑی ہوئی ہے جو صبح سویرے اللہ کے دربار میں حاضری دیتی ہے۔ آئیے اس دل لبھا لینے والے سفر پر چلتے ہیں جہاں نماز فجر کے صحیح ادا کرنے سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بے برکتی کے سائے چھٹ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں سیکھتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی نور سے بھر جائیں۔ بہت سے لوگ روزانہ نماز فجر تو پڑھتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، اور یہی وہ غلطی ہے جو ان کے گھروں میں غربت، تنگی رزق اور بے سکونی کا باعث بن رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی رحمت یہ ہے کہ ان کے گھر میں برکت ڈیرا ڈال دیتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ روحانی کامیابی کا آغاز ہے۔ آئیں جانتے ہیں کہ نماز فجر کو کیسے درست کیا جائے تاکہ رحمتوں کے دروازے کھلیں نہ کہ مصیبتوں کے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ نماز فجر غلط پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، ایک تحقیق کے مطابق 99% لوگ نماز فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی بس فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی نماز فجر صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب میں دیکھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے منظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اس پتھر سے مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا،
اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر و ثواب ملتا رہا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امت اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ اور ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہے تو بھی اسے مسجد میں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کہ بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العزت خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، رب سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا وہ لوگ جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہیں، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالی خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور، رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتے ہیں۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ بعد اس کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں، اور پھر رکوع کیا جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم از کم 3 مرتبہ۔ پھر قیام کیا جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد قعدہ اخیرہ یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو ناظرین کرام کہ نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور بھی ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے تھے۔ لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دل کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز فجر کے ہو وہ نحوست اور بے برکت والا ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن مجید کو بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا تھا۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن مجید پڑھو یا اللہ سے مانگو تمہیں جو چاہیے۔ وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے،
فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت اور طاقت دے گا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری الذمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر سستی بھر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ رب العزت سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانیاں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، چہرہ چمکتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے رہتے ہیں اور تم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اور اپنے بچوں کو بھی نماز فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی۔ اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جاگیں گے؟ ناظرین کرام، آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھروں میں برکتیں ہی برکت ہوں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پر سکون اور اطمینان ہو، تمہارے اعمال میں خیر ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی اور ضروری حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن، یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ کا ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے، صبح صبح قرآن پاک تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ اس کو نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بالخصوص نماز فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز فجر 40 دن جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھ کر حدیث میں جو انعام ہے وہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام